الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ الطبع انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: أخذت بالله ما لم يخف أحد وأوذيت بالله ما لم يوذ أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، اللہ رب العزت نے ساری خیریں اجتماعیت کے ساتھ باندھی ہیں اور تمام فتنے اور شرور اور تمام بے برکتیاں وہ قیامت تک کے لیے اختلاف میں رکھ دی گئی ہیں. تمام خیریں اور تمام غیر مددیں وہ آپس کی اجتماعیت میں اور تمام فتنے اور تمام شرور اور ساری بے برکتی اللہ تعالیٰ نے اختلاف میں رکھ دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. امت کو قیامت تک کے لیے یہ بتلانے کے واسطے کہ شب قدر کس رات کی ہے. اللہ کے کا تعین ہو گیا. اللہ کے کا تعین ہو گیا اور امت کو ایسی خیر مل رہی تھی اللہ اکبر کہ قیامت تک کے لیے طے ہو جاتا کہ فلاں تاریخ کی رات شب قدر ہے. دو آدمیوں کو آپ ہی لڑتے ہوئے دیکھا. دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. یہ دو کے درمیان نزاع تھا. آپ اس کو دیکھ کر واپس ہو گئے اور ان دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس امت سے شب قدر کو اٹھا لیا گیا. کالمہ کا مطلب تو یہ ہے کہ شب قدر ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے. وہی کالمہ کا مطلب تو یہ ہے کہ شب قدر تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گی. اگر آدمی پورے سال کی ہر رات کی قدر کرے تبھی وہ اس کو شب قدر نہیں ملے گی. وہ کہتے ہیں کہ شب قدر کو ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا گیا. اس پر دو آدمیوں کے نظام دو آدمیوں کے آپس کے جھگڑے پر شب قدر کو ختم کر دیا گیا ہے. بات کا مطلب یہ نہیں ہے. بات کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر تو ہے لیکن اس کا تعین اٹھا لیا گیا ہے. آپ اسے ذرا کریں. دو آدمیوں کے درمیان کا نزاع وہ شب قدر جیسے خیر کو امت سے ختم کر دے تو کتنی خیریں ہوں گی ایسی. صحابہ نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے: یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن کھانا کافی نہیں ہوتا.
کھانا کھانا ایک انسان کی خواہش کہہ لو، ضرورت کہہ لو، ایک بدنی فطری تقاضا کہہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے میں برکت کے لیے کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل نہیں بتایا، بلکہ بے برکتی کا سبب بتلایا آپ نے۔ صحابہ نے فرمایا لعلکم تفترقون، شاید تمہارا کھانا جدا جدا ہوتا ہوگا، تمہارا کھانا الگ الگ۔ میں اس حدیث کا صحیح ترجمہ یہ کرتا ہوں، باقی لوگ تو خدا جانے کیا ترجمہ کریں گے، لیکن اس حدیث کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ شاید تم کھانا اسلامی طریقے پر نہیں کھاتے، تمہارا کھانا اسلام کے طریقے پر نہیں ہے، یہ تمہارے کھانے کی کمی اور بے برکتی اور اس سے بھوک کا پورا نہ ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا کھانا اسلام کے طریقے پر نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا لعلکم تفترقون، شاید تم لوگ الگ الگ پلیٹ میں کھانا کھاتے ہو۔ اب ان چیزیں میں کیا بول رہا ہوں، شاید تم لوگ الگ الگ پلیٹوں میں کھانا کھاتے ہو۔ لعلکم تفترقون کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔ اسی کا یہ مزاج یہود کا ہے کہ ایک پلیٹ میں دو فرد کھانا نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ جانوروں کا یہ حیوانیت کا تقاضا یہ ہے کہ دو جانور ایک برتن میں کھانا کھانا، ان میں لڑائی ہوگی، وہ دو جانور ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اب میں لعلکم تفترقون، تمہاری بے برکتی کا اور عاجز ضرورت کے پورا نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کھانا الگ الگ پلیٹ میں کھاتے ہو۔ یہ آپ نے صحابہ کو بے برکتی کا سبب بتایا۔ اگر ایک کھانے کی ضرورت میں اشتراک، اگر ایک کھانے کی ضرورت میں اشتراک وہ برکت کو اٹھا لیتا ہے، تو پھر دین کے دعوت کے اور امت کے اجتماعی کاموں میں اشتراک پیدا کرنا کتنی خیروں سے محروم کرے گا، آپ سے اندازہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں اشتراک اور اجتماع ان دونوں کی برکتیں اور نحوستیں بیان کی ہیں کہ اجتماع کے اندر کیا برکتیں ہیں اور اشتراک میں کیا نحوستیں ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن نے دو مسجدوں کا ذکر کیا ہے، دو مسجدوں کا ذکر کیا ہے، اور مسجد کا ذکر اس لیے کیا ہے، بہت دھیان سے نہیں کیا۔ افتراق میں مسجد کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی حق بات کے لیے یا حق کام کے لیے یا صحیح کام کے لیے بھی آدمی مسجد کے نام سے بھی افتراق پیدا کرے گا تو مددوں سے برکتوں سے محروم رہے گا۔ آپ اس بات پر پورا تفصیل توجہ دیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص دین کے لیے، حق کے لیے اختلاف پیدا کرے اور اس اختلاف کے پیدا کرنے کی بنیاد مسجد پر ڈالے کہ ہماری مسجد آپ کی، یہ ہماری مسجد یا آپ کی، تو فرمایا کہ اس سے بھی خیریں برکتیں بلکہ نسل انسانی تک ختم ہو جائے گی، اس اختلاف کی نوسط سے نسل انسانی تک متاثر ہو۔ آپ اس بات کو بہت جانچ کر سنیں گے۔ فرمایا اگر اجتماعیت سے کٹ کر الگ
سوچ اور فکر کرنے والے اگر مسجد کی بنیاد بھی ڈالیں، اگر مسجد کی بنیاد بھی ڈالیں تب بھی ان کی مسجد میں اور کوئی خیر نہیں ہے. انہوں نے کوئی مسلم حال نہیں بنایا، انہوں نے کوئی مسلم حال نہیں بنایا، انہوں نے مسجد بنائی. انہوں نے مسجد بنائی ہے. تفریقہ میں ہوئی ایمان والوں کے دو جماعتیں، دو دھڑے بنانے کے لیے انہوں نے مسجد تعمیر کی. انہوں نے مسجد تعمیر کی. حالانکہ آپ جانتے ہیں مسجد کے بنانے کے کیا فضائل ہیں. مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. ابن لاہوری فرمایا، بن اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسجد بنانے والے کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنا دیا. اتنے فضائل مسجد کے بنانے کے. لیکن اگر یہ مسجد اشتراک کی بنیاد پر ہے کہ ہم آپ سے الگ ہو کر مسجد بنائیں گے، تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ مسجد تفریق کی بنیاد پر ہے. یہ مسجد تفریق کی بنیاد پر ہے. جبکہ مزیدار بات یہ ہے اس آیت میں کہ اس مسجد کے بنانے والے وہ بہت یقین سے، دل سے، تاکید سے قسمیں کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو خیر چاہتے ہیں، ہم تو خیر چاہتے ہیں. میں حیران اس بات سے ہوں کہ خیر چاہنا، اشتراک چاہنا، یہ دونوں باتیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ سن رہے خیر بھی چاہنا. دنیا میں کون عقل مند ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ خیر بھی چاہتے ہیں اور اشتراک بھی چاہتے ہیں؟ ہم خیر بھی چاہتے ہیں، اشتراک بھی چاہتے ہیں. یہ خدا کی قسم یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. خیر بھی ہو اس میں اور اشتراک بھی ہو، یہ ناممکن بات ہے. خیر تو ساری اجتماعیت میں ہے، اشتراک میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر کہ آپ فصلیں کھا کر یہ کہیں کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں. قرآن نے ان کا ابھی مسئلہ نہیں جائے. انہوں نے کہا کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں. اور عجیب بات ہے اس آیت میں کہ انہوں نے خیر چاہنے کے لیے 4 حروف استعمال کیے ہیں، 4 الفاظ استعمال کیے ہیں اپنے اندر سے خیر کو ظاہر کرنے کے لیے. اور اپنی خیر کے ارادے کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کی تاکید کے لیے. وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ جنہوں نے الگ ہو کر مسجد بنائی، وہ کہتے ہیں ان اردنا الا الحسنى ولا يعرفن ان اردنا الا الحسنى. آپ اس آیت پر غور کیجیے. علماء جانتے ہیں کہ ولا يعرفن میں پہلا حرف تاکید کے لیے لا، پھر آگے حرف قسم ہے تاکید کے لیے، اس سے آگے نون ہے مشدد وہ تاکید کے لیے ہے، اس سے آگے ان اور الا ہے جو تاکید کے لیے. لام تاکید، حلف تاکید، نون تاکید اور نفی اور استثناء تاکید. چار باتوں سے انہوں نے اپنے ارادے کو
اپنے ارادے کو ارادہ خیر کا ہے کہ ہم تو ایک خیر کرتے ہیں. اللہ فرمانے جواب میں واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ اس بات پر اللہ گواہ ہے، اس پر اللہ فرمانے اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ یہ اپنے اس ارادے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ اختراف اور ارادہ خیر یہ جمع نہیں ہو سکتا. اختراف اور ارادہ خیر جمع نہیں. اختراف ارادہ خیر جمع نہیں ہو سکتا، یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اختراف بھی ہو ارادہ خیر بھی ہو جمع نہیں ہو سکتا. آپ غور کریں کہ اس واقعے کے ساتھ جب کچھ نوجوانوں نے سمجھے کہ ہوتا ہی ہے کہ جب مشورے میں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا اور آدمی کی اپنی چاہت کے مطابق معاملات طے نہیں ہوتے، تو یہاں سے شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری بات نہیں سنی جا رہی ہے تو تم الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ اور الگ ہو کر اپنے خیال کے لوگوں کی تشکیل کرو. میں آپ سے بے تکلف بات کروں، یہ سب قرآن میں حدیث میں یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. یہ واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ ایسا آدمی تشکیل کرے گا لوگوں ہاں بھائی میری حمایت میں کون ہے، میرے ساتھ کون ہے. یہ اختلاف پر تشکیل ہے، اختلاف پر منتخب تشکیل ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس تشکیل کے الفاظ موجود ہیں حدیث میں. منافقین کا سردار نے کہا تھا کہ ہماری تو ایک ہی رائے ہے، اس پر اگر عمل کریں تو کریں ورنہ ہم الگ ہو جاتے ہیں، آپ الگ ہو جائیے. اور پھر اس نے کہا بتاؤ میری رائے کے ساتھ اور کون کون ہے. یہ اختلاف پر تشکیل ہے، اختلاف پر تشکیل ہے، باقاعدہ اختلاف پر تشکیل ہے. جو منافق کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا، جو منافق کر سکتا ہے مومن اختلاف پر تشکیل نہیں کرے. سناتے ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، اس نے لوگوں سے کہا کہ ہماری رائے سے بتاؤ کون اتفاق کرتا ہے، کیونکہ ہماری رائے زیادہ بہتر ہے. تو میں اس کی مثال آپ کو دے رہا تھا کہ یہ مسیح بنی اور کچھ لوگ جمع ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں سے کہ ایندھن اکٹھا کرو اور اس مسجد کو آگ لگا. مسجد کو ایندھن اکٹھا کیا اور اس مسجد کو آگ لگا اور مسجد ختم ہو گئی. جو لوگ الگ ہوتے ہو بکھر گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا کہ دیکھو یہ جگہ خالی ہو گئی ہے، تم یہاں اپنا گھر بنا دو. انہوں نے کہا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس مسجد میں کبھی پیر مت رکھنا، کبھی قدم مت رکھنا، یہاں کہیں مت آنا. اللہ نے تو آپ کو یہاں آنے سے روکا ہے اور آپ مجھے کہہ رہے کہ میں یہاں مکان بنا کر رہوں. آپ مجھے کہہ رہے کہ میں یہاں مکان بنا کر یہاں رہوں، اور اللہ نے آپ کو سختی سے منع کیا ہے لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ اس مسجد میں کبھی قدم مت رکھنا. اور میں یہاں مکان بنا کر رہوں گی، مجھے نہیں چاہیے جگہ. نبی کے پیش کی ہوئی زمین کو صحابی کہہ کر رد کر رہے ہیں
کہ آپ کو تو یہاں قدر ہونے کو اللہ نے منع کر دیا اور میں جا کے یہاں رہوں تو یہ کام نہیں کروں. بلکہ یہ بھی کہا کہ نہیں وہ فلاں دوسرے صحابی ہیں زید بن اکرم، ان کے پاس مکان بالکل نہیں ہے اور سخت محتاج ہیں، آج ان جگہ ملے. روایت میں ہے کہ آپ نے اس مسجد کی جگہ جو خالی ہو گئی تھی وہ ان کو دے کہتے میں نے وہاں گھر بنایا اور میں اس گھر میں جب تک بھی رہا سالہ سال میں بے اولاد رہا. یہ اختراف کی میں آپ کو نحوست بتانا چاہتا ہوں. اختراف سے کیا خیریں ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں وہ سالی کہتے ہیں میں جب تک اس مکان میں رہا مجھے اولاد نہیں. اولاد کا سلسلہ منقطع ہو گیا اس مکان کی جگہ کی نحوست سے. اولاد کا سلسلہ منقطع ہو اس جگہ کی نحوست اتنی تھی کہ ان کے کہتے ہیں میں جب تک مکان والا بے اولاد تھا. کہتے ہیں میں نے انڈے جمع کیے مرغی ان پر بٹھائی تاکہ بچے نکلیں لیکن کسی انڈے میں بچہ پیدا نہیں ہوا اور ساتھی کہتے ہیں یہی جگہ کی نحوست تھی کہ سارے انڈے سڑ گئے اور خراب ہو گئے کسی انڈے میں بچہ پیدا نہیں ہوا. اتنی جگہ کی نحوست تھی. کہتے ہیں کہ پرندے میرے گھر سے وحشت کرتے تھے. گھروں میں چڑیاں اور کبوتر گھونسلے بنا لیتے. کہتے ہیں میرے گھر میں کسی پرندے نے گھونسلہ نہیں بنایا. پرندے بھی میرے گھر سے وحشت کرتے تھے اور میرے گھر قریب نہیں آتے تھے اس لیے کہ اس گھر کے یہ جگہ اختراع کی بنیاد پر بنائی گئی کہ آؤ یاؤ الگ ہو ہم الگ ہو کام کریں. شاہ قرآن نے اس واقعے کو بیان کر کے ہمیں اس کا سبق دیا ہے، ہمیں اس کا سبق سکھلایا ہے. میں نے عرض کیا کہ اس پر غور کیا جائے. اس لیے کہ آدمی سوچتا ہے کہ علاقے تقسیم کر لو تاکہ کام ہو. میں کہتا ہوں تم علاقے تقسیم کر کے اور اپنے آپ کو تقسیم کر کے جب ساری خیروں سے محروم ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کی کون سی مدد تمہارے کام میں کرے. صاف قرآن نے کہا ہے کہ اگر آپ سے اختلاف ہے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور شدھ پر غالب آ جائے گا. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جتنی خیر اللہ تعالی نے رکھی ہیں وہ ساری خیریں اجتماعی ہیں. فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ. اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ. اگر آپ علاقے تقسیم کر لیں تو میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ آپ کی بجلی ہماری مسجد یہ ذہنیت ایک کافر کی ہو سکتی ہے وہ بھی نہیں. یہ ذہنیت ایک کافر کی ہو سکتی ہے. یہ ذہنیت ایک کافر کی ہو سکتی ہے، مومن کی یہ ذہنیت نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ مسجد لے میں مسجد لے لوں آپ اپنا کام تو اپنا کام. عامر بن طفیل مشرک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 باتیں پیش کی. عامر بن طفیل مشرک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 باتیں پیش کی. اس سے پہلی بات یہ تھی جو اصل جھگڑے کی بنیاد تھی. آپ میری بات پر توجہ دیں گے. بہت اصل جو جھگڑے کی بنیاد تھی اس نے وہ بات پہلے پیش کی. اس نے کہا کہ آپ مجھے نبوت میں شریک کریں. آپ مجھے نبوت میں شریک کریں. ایک مشرک کا نبوت میں شراکت کا مطالبہ.
اور اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اتنا لکھ دیجئے، ہمارا پچھاڑا ختم ہو جائے گا، آپ اتنا لکھ دیجئے کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں گا۔ آپ غور کیجیے مولوی صاحب، منصب طلبی، منصب طلبی یعنی عہدہ طلب کرنا، یہ اتنا گندا کام ہے۔ اس کا مطالبہ ہے مشرک تو کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، عامر طفیل کا میں بتا رہا ہوں کہ مشرک نے کیا آپ سے کیا کہا۔ پہلا سوال اس کا یہ تھا، کیا میں نے 3 باتوں میں سے ایک بات مانی؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی جگہ نہیں بنائیں گے، یہ اتنا لکھ دیجیے کہ آپ کے بعد میں آپ کی جگہ نہیں ہوں۔ میں یہ تو اللہ کا کام ہے اور میرے بات کو نہیں جانے والا نہیں ہے۔ نے کہا اگر یہ بات آپ نہیں مانتے تو پھر آسان بات یہ ہے کہ آپ اور ہم علاقے تقسیم کر دیں۔ اسے میں کہہ رہا تھا علاقے تقسیم کر دیں، یہ علاقہ آپ کا، یہ علاقہ میرا، یہ حلقہ آپ کا، یہ حلقہ میرا، یہ مسجد آپ کی، یہ مسجد میری، یہاں اور دیگر کام تو ہو، دیگر کام تو ہونی چاہیے، جس طرح چاہو کر خود کوئی بات ہے۔ عامر بن طفیل مشرک کہہ رہا ہے کہ علاقے تقسیم کر دیں۔ آپ میرے علاقے میں نہیں آئیں گے، میں آپ کے علاقے میں نہیں آؤں گا۔ آپ دیہات کا علاقہ دے دو، مجھے شہر کا علاقہ دے دو۔ آپ دیہات میں رہیں، میں شہر میں رہوں۔ آپ میرے علاقے میں نہ آئیں، میں آپ کے علاقے میں نہ آؤں۔ اور اپنا کام کریں، اپنا کام کریں۔ سنا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، آپ نے اس کو انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ تیسری بات یہ ہے آخری کہ پھر میں آپ کا مقابلہ کروں گا، اس لیے کہ کفر کا معاملہ نبی کے ساتھ کافی 3 مرحلوں پر سے گزرتا ہے، سر ہلاک ہو جاتا ہے۔ کافی 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، پھر ہلاک ہو جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے اختلاف میں وہ چاہتے ہیں کہ لالچ سے مان جائیں، مفاہمت سے مان جائیں، وہ نبی کو لالچ دے کر حق سے ہٹانے جاتے ہیں۔ پھر مفاہمت پر آ جاتے ہیں کہ چلو بیٹھ کر آپس میں صلح صفائی کر لیں، کوئی بات ہے ہماری ماننے کی بات ہے، ہم آپ کی مان لیں۔ نبی کھلی تیار نہیں ہوتے کہ نہیں ہوتے، اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسا نبی سے ایسی بات کا مطالبہ کرنے والے پھر وہ نبی کے مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ پہلے مفاہمت، مخالفت، پھر مقابلت، پھر وہ آ جاتے ہیں قتال پر۔ عامر طفیل نے یہ کہا آپ سے کہ اگر آپ میری 2 باتیں نہیں مانتے تو تیسری بات یہ ہے کہ پھر میں گھڑ سوار کو لے کر آپ کا مقابلہ کروں گا۔ یہ اس نے آپ کی بات ہے، آپ کو اختیار ہے۔ یہ وہاں سے اٹھا اور وہاں سے اٹھ کر قریبی ایک غریب بہت انتہائی جو ہے غریب عورت کی، انصاری عورت، اس کے گھر میں جا کے لیتا اور وہاں پہنچتے ہی اس کی ٹانگ میں اتنا بڑا پھوڑا طاعون کا پیدا ہوا، اتنا بڑا پھوڑا کسی جوان اٹھی کو ہوتا ہے، خون کا پھوڑا وہ ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر کہہ رہا دل فکر کہ یہ تو ایسا پھوڑا نکلا ہے ٹانگ میں جیسا پھوڑا جوان اٹھ کو ہوتا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس نے کہا میں اپنی قوم کا سردار ہو کر میں کسی انصاری عورت کے گھر میں مروں، یہ میری حیثیت کے
اختلاف ہے. لاؤ زندگی میرا گھوڑا لاؤ یہاں سے نکلوں. گھوڑے پر سوار ہوا وہاں سے نکلا, گھوڑے پر ہی مر گیا. یہ اس کا انجام ہوا. میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اختلاف مومن کا مزاج نہیں. اختلاف مومن کا مزاج, اختلاف مومن کا مزاج. لوگ کہتے ہیں کہ آپ الگ الگ ہو جائیں مثال ہو جائے. اختلاف مومن کا مزاج نہیں ہے. اختلاف کافر کا منافق کا, میں نے آپ کو دونوں مثال دی. منافق سے مثال دی ہے اور کافر سے مثال دی ہے. ایک عالم نبیل کا واقعہ ہے اور دوسرا منافقین کے سردار کا واقعہ ہے. دونوں کے مزاج میں اختلاف, دونوں کے مزاج میں اختلاف ہے. ایک منافق ہے ایک کافر ہے. لیکن مومن کے مزاج میں اجتماعیت ہوگی, باوجود ساری ناگواریوں کے اور باوجود ساری تکالیف کے اور باوجود ہر طرح کی دشواری کے کہ مومن کبھی اختلاف پر راضی نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا کہ تمام کی تمام خیریں وہ آپس کی اجتماعیت کے ساتھ, ساری خیریں اجتماعیت کے ساتھ ہیں. میں کہتا ہوں کہ سارا اس راستے کا سارا مجاہدہ ہی اس اجتماعیت کے ساتھ. اختلاف میں کیا مجاہدہ ہے؟ اختلاف میں کیا مجاہدہ ہے؟ سارا 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 مجاہدہ ہی اجتماعیت کے ساتھ ہے. میں ہر وقت کہتا رہتا ہوں ابھی رضی اللہ تعالیٰ کہ جو ناگواریاں, دشواریاں, دقتیں, تکالیف تمہیں آپس کی اجتماعی سے پیش آ رہی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں, ان میں خیر زیادہ ہے ان تمام خیروں کے مقابلے میں جو خیر تمہیں اختلاف میں نظر آ رہی ہے. اس لیے فرمایا کہ مجھے اللہ کے دین کے بارے میں جتنا ستایا گیا ہے اتنا کسی کو ستایا نہیں. جتنا مجھے ستایا گیا ہے اللہ کے دین کے بارے میں اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا. جتنا مجھے اذیت دی گئی اتنا کسی کو اذیت نہیں دی, اور جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو ڈرایا نہیں گیا. میرے دوستوں, یہ اجتماعیت کے چند اسباب ہیں. اجتماعیت کے چند اسباب ہیں جنہیں اختیار کرنا پڑے گا ہر حال میں اللہ سے مدد دینے کے لیے. اجتماعیت کی کچھ اسباب ہیں جن کے بغیر اجتماع ممکن نہیں. یہ پہلا سبب یہ ہے کہ اس کام کو ذمہ دار وسعت قلبی کے ساتھ کریں. سب سے پہلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت کہا گیا ہے. رحمت, سراپا رحمت, کیا امت کے لیے سراسر رحمت ہے. اور اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہو کر رہیں. ان کے ساتھ آپ نرم ہو کر آپ غور کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصول کی تعلیم دینے کے لیے بے اصولی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. انہیں اصول کی تعلیم دینی ہے تو دو طرح کی اصولیاں ہیں. اس کی دو مثالیں پیش کروں گا. ایک بے اصولی اللہ کے بارے میں, شریعت کے بارے میں. ایک بے اصولی شریعت کے بارے میں, اللہ کے بارے میں. ایک بے اصولی اپنی ذات کے بارے میں. ایک نبی کو تکلیف پہنچتی ہے
اللہ کے احکام توڑنے سے، ایک نبی کو تکلیف پہنچتی ہے نبی کی ذات کو ستانے سے۔ ہم نے اسی دو مثالیں پیش کروں۔ ایک نبی کو اذیت ہوتی ہے اللہ کے احکام میں ٹوٹنے سے، ایک نبی کو اذیت ہوتی ہے نبی کی ذات کو تکلیف پہنچانے سے۔ دونوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوا؟ پہلی بات ہے، ایک شخص نے مسجد پیشاب کیا، صحابہ دوڑے تو روکنے کے لیے، فرمایا کہ اس کو پیشاب کرنے تو کیا۔ ایک آدمی نے مسجد پیشاب شروع کیا، پیشاب پورا کرے گا تو مسجد زیادہ گندی ہوگی، ابھی تھوڑا ہی ہوا ہے، اگر روک لے آیا کہ نہیں، پیشاب کا روکنا تکلیف، اس کو تکلیف دے گا، اس کو پیشاب کی تکلیف کا ہونا زیادہ بڑی بات ہے مسجد کے ناپاک ہونے سے۔ اس لیے تو اصولی بات ہے کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے، تب ایک مسلمان مسجد پیشاب کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ میں لا تزرقو، اس کو روکو مت، کر دو پیشاب، لا تزرقو، اس کے پیشاب کو روکنا مت، اس کو تکلیف دینا، اس کو تکلیف دینا مسجد کو پاک رکھنے کے لیے، یہ مسلمان پر ظلم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ پیشاب ہوتی پاک ہو جائے گی، پیشاب کرنے، اس نے آپ کی اجازت سے مسجد میں پیشاب کیا ہے، پورا کیا، یہ معاملہ شفقت کا، پھر اس کی ریفیجو کو چھوٹا کیا۔ آپ صحابہ نے اس کے پیشاب کرنے کا اعلان نہیں کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے داغے خود میں اعلان کیا۔ آج کل تو مزاجی ہے، کسی غلطی مل جائے تو جس آلے سے، جس راستے سے، جس اخبار سے، جس رسالے سے، جس طریقے سے بھی اس کی برائی کو پھیلایا جا سکتا ہوگا، لوگ اس سے اپنی طاقت لگا دیں گے کہ فلاں کا عیب جلدی سے پھیلایا جائے دنیا میں، تاکہ ایک آدمی اپنے مقام سے گرے، اور ایک آدمی کا مسلمانوں کے درمیان اس کا مقام آپ سے کیا حال ہے۔ لوگ اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے مقام سے گرانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی جائیں، لوگ کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس کوشش میں لوگ لگے رہتے ہیں کہ اس کے مقام میں کیسی گرایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پیشاب پورا کرنے دو، پھر فرمایا کہ ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو، ہو جائے۔ یہ بے وصولی تو ان سے ہوئی ہے اللہ کے دین کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، اس میں آپ نے یہ کیا۔ ایک بے وصولی ہوئی صحابی سے، دین کی دعوت اور جہاد کے بارے میں، وصولی ہوئی۔ ایک صحابی تھے حاجی نبی بنتا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاری کا راز کھول دیا کفار پر۔ سب لکھا مکہ والوں کو، حالانکہ یہ بڑے اہم صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، سب لکھا مکہ والوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تم اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑی غلطی۔ خط چلا مدینہ منورہ سے، ایک عورت اس خط کو اپنے بالوں میں چھپا کر لے کر چلی، آپ کو اللہ نے وحی سے بتایا، اس لیے کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے محافظ ہیں،
اللہ نے دین کے اللہ اپنے دین کے محافظ ہیں. یا جو لوگ دین کو نقصان پہنچانے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی کسی کو خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی دین کی حفاظت کے لیے کسی کے مکر کو یا کسی غلط تدبیر کو اللہ تعالیٰ امیر مسعود نبی تک اس کو پہنچا دیتے ہیں اور رات کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. یہ بے شمار واقعات ہیں. جیسے ایک عرض کر رہا ہوں، انہوں نے یہ عورت سے لے کر چلی آپ سے عثمان پر مقدار کو کہا جاؤ ایک تیز سواری پر اور فلاں فلاں جگہ پر روضہ خاص ایک جگہ ہے، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی تنہا، اس عورت سے خط دے کر آؤ. اب بتانا چاہتا ہوں یہ کام کی سزا کرنے سے ہوتا ہے. اس عورت سے جا کر پرچہ منگوایا، نکلوایا، لے کر آئے، پرچہ کھلا تو اس سے لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تم کافر ان کے کفار پر حملے کا ارادہ کر لیا ہے اور یہ تیاری ہو رہی ہے تم حفاظت کر. خط کھلا اب مشرے والوں میں تو وہی ہے. میں آپ سے اجازت دیجیے میں اس منافق کو قتل کر دوں جس نے آپ کا راز کفار پر کھولا ہے اور یہ آدمی کافروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا کریں اس لیے کیا کر سکتا ہے؟ نہیں میں آپ کو بہت ایسی بہت ہی مثال دیتا ہمارے یہاں تو یہ بات عام ہے، جس سے بھی لڑنا ہو اس کو کسی جماعت کے ساتھ یا کسی فرقے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں کے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ ہی نہیں، یہ تو فلاں کے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ ہی نہیں. میں کہتا ہوں کوئی آدمی کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہے کہ ہماری جماعت میں نہیں ہے، یہ کہنا ایسا ہے کوئی آدمی اپنے آپ کے بارے میں یہ کہے کہ میرے بدن کا حصہ نہیں. اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ذہنی طور پر اختراق، اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ ایک عالم الدین لوگ کسی مسلمان کو دیکھ کر یہ تصور کرنا کہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، میں کہتا ہوں امت کے اختراق میں مجرم ہونے کے لیے کافی ہے. امت کے اختراق کا مجرم ہونے کے لیے کافی. آپ کسی مسلمان کی بات کو دیکھ کے کہتے ہماری جماعت سے نہیں ہے. آپ کسی مسلمان کو دیکھ کے یہ کہہ دیں کہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، آپ اللہ کے نزدیک مجرم ہیں. اس لیے آپ ایک مسلمان کے بارے میں ایک آپ کافی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں. صرف آپ کافر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے. مومن کے بارے میں تو یہ کہہ دے ہم میں سے نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں امت کے اختراق کا مجرم ہے. امت کے اختراق کا مجرم ایک مومن کے بارے میں یہ کہہ رہا کہ ہم میں سے نہیں. نے کہا ایسے میرے حوالے کیجیے میں اسے خبر کروں میں ایسے نہیں ہوں کیوں کیا بات. ابھی اس نے کافروں کو خط لکھا ہے اور آپ چھپ کر تیاری کر رہے ہیں حملے کی اور اس نے کافروں پر آپ کا راز کھول دیا. میں عمل ایسا بھی پہلے اسے پوچھا جائے اس نے ایسا کیوں کیا. پہلے اسے پوچھا جائے اس نے ایسا کیوں کیا، کیا بات ہے. اس سے پہلے پوچھا جائے اس نے ایسا کیوں کیا. غلطی کرنے والے سے غلطی ہوئی ہے اس کی وجہ معلوم کرے کہ آدمی نے ایسا کس کی مجبوری نہیں کیا. ہمیں حافظ نے ایسے کیوں کیا. رسول اللہ میرے بچے مکہ مکرمہ میں آپ جتنے بھی ہیں آپ ہیں اور آپ کے اور صحابہ ہیں سب کے وہاں متعلقین موجود ہیں جو اپنے اپنے آدمی کی حفاظت کر دیں گے، لیکن میرا کوئی وہاں رشتے دار نہیں ہے کہ میرے بچے کی حفاظت کرے. میں نے کافروں پر ایک احسان کیا ہے تاکہ اس احسان کے بدلے میرے بچے کی حفاظت کر دے. میرا تو مقصد یہ ہے.
ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ بیچارے کی کمزوری ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کہ عمر اس حکمت کے روایت آتا ہے حکمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ رہ کر آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، عمر نہیں، ایسا نہیں، یہ اس نے بیچارے نے اس مجبوری میں کر دیا تھا، اور یہ تو بدری صحابی ہیں تو اللہ تعالیٰ بدر کو معاف کر چکے ہیں، لہذا عمر تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس آدمی کو قتل کرنے کا یا اس کو سزا دینے کا، یہ انہوں نے غلطی میں مجبوری میں ایسا کر دیا ہے، آپ فرمایا کہ ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ تو واقعہ اسی بات یہ ہے، اگر کوئی شخص براہ راست آپ کو ستاتا ہے تو بات آپ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کے کام کرنے والوں پر اذیتیں، سننا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس دعوت کے کام کرنے والوں پر اذیتیں صرف اسے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی وسعتوں کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ اتنا بڑا کام لے کر کھڑا ہوا ہے، کیا مبلغ ہیں کیا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے قریب والوں کے ذریعے تمہیں اذیت دے کر، میری بات میں کچھ کہہ رہا ہوں، تمہارے قریب والوں کے ذریعے تمہیں اذیت دے کر تمہارے دل کی وسعت کو جانچنا چاہتے ہیں کہ تم اسلام کے قابل ہوگی یا نہیں، کیا تم اسلام کے قابل ہو یا نہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے قریب والوں کے ذریعے تمہیں تکلیف پہنچا کر تمہارا امتحان لیں گے کہ تم اس کام کے کرنے کے قابل ہو نہیں، یہ ایسے تھوڑی ہے کہ آدمی کو صرف جو ہے قرابت داری میں، رشتے داری میں آدمی کسی کام کا کہ قابل ہو جائے، ایسا نہیں ہو، اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، انبیاء کا امتحان دیا ہے، سب ترین امتحان دیا ہے، بیٹے کو ذبح کروانا یہ اس بات کا امتحان تھا کہ اس سے آخری درجے کی یہ قربانی ہے، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو باقی امتحانات میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کو ذبح کرانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، ہم ایک آخری درجے کا امتحان لیں گے آپ کا، آپ یہ سوال مت کرنا کہ آپ بچے کو ذبح کیوں کروا رہے ہیں، ہم آپ کو حکم دیں گے کہ بیٹے کو ذبح کرو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی حکومت کے، آپ اس کو ذبح کریں گے، اس لیے کہ ہمارا امتحان ہے۔ میں آج کرنے جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نبی کا امتحان اس طرح لیتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائش سے زیادہ تھا، آپ کو ستائش سے زیادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا، آپ کے نبی ہونے کا امتحان لوگ لیتے تھے، اور آپ کے نبی ہونے پر اطمینان کرنے کے لیے آپ کو ستایا جاتا تھا۔ اللہ، آپ تو نبی ہے تو مانو یا نہ مانو، نہیں ایسا نہیں ہے، نبی کو بھی تو ماننا ہے، نبی کو نبی ماننے کے لیے دشمن ستا کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں، اس لیے انبیاء کو انبیاء ماننے کے لیے کافر کے پاس دو چیزیں ہوتی تھی، ہمیں بہت عام بات ہے، کافر کے پاس دو چیزیں ہوتی تھی نبی کو نبی ماننے کے لیے، ایک مال کا لالچ، اور دوسرے ان کو جسمانی اذیت دی جائے۔ سنیے آپ، کافر کے پاس نبی کو نبی ماننے کے لیے دو چیزیں ہوتی تھی، ایک مال کا لالچ اور ایک بدنی اذیت، اگر یہ ان دونوں میں مال کو تو رد کر دیں تو یہ نبی ہے، بادشاہ نہیں ہے۔
یہ تو بلقیس نے امتحان لیا تھا آپ کا. یہ امتحان تو کافرہ بلقیس جو سورج کی پجاری تھی اس نے امتحان لیا تھا آپ کا کہ آپ نبی ہے بادشاہ. اور کفار آپ کو ستا کر آپ کے نبی ہونے کا امتحان لیا کرتے تھے کہ دیکھنا ہے کہ نبی ہے یا نہیں ہے. لیکن نے جانا کہ یہود کے بڑے عالم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنا چاہتے تھے کہ یہ نبی ہیں یا عام انسان ہے. اس کو جانچنے کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور زیادتی کرنے کے لیے آپ کو ستانے کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے. انہوں نے آپ کو بطور قرض مال پیش کیا. آپ نے سے مال قرض لیا اور قرض کی ادائیگی سے 3 دن پہلے آپ کے گروان مفید آپ کو دھکا دیا اور آپ سے اپنے قرض کا مطالبہ وقت سے 3 دن پہلے کیا. وقت 3 دن پہلے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ برداشت کرتے ہیں. حالانکہ ظلم تو آپ کوئی برداشت نہیں کرتا نا. ظلم تو کوئی برداشت نہیں کرتا. انہوں نے آپ کا گروان پکڑ کر آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور اپنے حق کا مطالبہ کیا اور یہ مطالبہ وقت سے 3 دن پہلے کیا ہے. مجھے معلوم تھا کہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے. اگر 3 دن گزر گئے آپ نے اپنا قرضہ واپس کر دیا قرضہ ادا کر دیا تو پھر آپ کو ستانے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. آپ کو ستانے کا موقع یہ ہے کہ 3 دن پہلے اپنے مال کا مطالبہ کریں. آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اپنے حق کا مطالبہ کیا. نبی کو یہ بتانا ہے کہ ہاں ہم نبی اپنے اخلاق سے ہم بھی اصول قلبی سے اور ہم نبی تحمل سے اور صبر سے نبی ہوتے ہیں. نبی اپنے صبر سے اپنے تحمل سے اپنے اصول قلبی سے نبی ہوتے ہیں. یہ نبی کے نبی ہونے کی علامتیں ہیں. ایسا کیا حضرت عمر نے تلوار نکالی. یہ ہے سننے کی بات. یہ ہے سننے کی بات. حضرت عمر نے ہم سے محبت کرتے ہیں یہ ہمارے محسن ہیں اور وہ مقابلے پر تکلیف دینے والا یہودی ہے. حضرت عمر نے تلوار نکالی. اجازت دی ہے میں اس یہودی کو قتل کر دیتا ہوں جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک ایسا عمل کیا ہے جس کی اس زمانے میں مجھے اور آپ کو شدید ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو شدید. آپ نے اس موقع پر حضرت عمر کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جس کی مجھے اور آپ کو اس زمانے میں شدید ضرورت ہے. جب حضرت عمر نے تلوار نکالی اس یہودی کو قتل کرنے کے لیے تو آپ نے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا. یہ ہے بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں لیکن یہ قصہ جانا مقصود نہیں ہے. اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے کیا اصول ملتا ہے اس کی طرف مجھے متوجہ کرنا ہے. فرمایا کہ فتنے پیدا ہوتے ہیں اور فتنے ترقی کرتے ہیں اپنے حمایتی کو ابھارنے اور اپنے حمایتی کا اکرام کرنے اور اپنے حمایتی کو ہمت دلانے سے. اب میری بات کو توجہ دینے کو کیا تھا. ہمارے یہاں اردو کی ایک مسئلہ ہے قربان اردو کی ایک مسئلہ ہے ران تو رہنے رڑے مسئلہ ہے اردو ران تو لے رنگے رہنے رنگے اس کو رہنے نہیں دیتے. ران تو رہے گی یا جو بیوہ ہو گئی رہے گی لیکن جو غیر شادی شدہ نہیں چھوڑیں گے. نہیں وہ پیغام نہیں آؤ ہماری طرف آ جاؤ ہماری طرف آ جاؤ ہماری طرف آ جاؤ. ہاں میں آپ سے بہت ہی کام کی باتیں کر رہا ہوں. جب کوئی آدمی اپنے کام سے خالی ہو جاتا ہے یا پھر اپنے متعلقین سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ لوگ اسے اپنی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں. ہمارے پاس آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ ہمارے پاس.
ہمیں بات بہت توجہ دیں گے آپ. کعب بن مالک کے ساتھ جو کچھ ہوا مدینے میں، بائیکاٹ ہوا، وزار بند ہوئی، سلام کلام بند ہوا، ان کو اشود بنایا گیا، اور ان کو پورے مدینے میں ان کو میں کہتا ہوں ڈکو بن گئے، وہ کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرتا. یہ ایک امتحان تھا کہ اگر تمہارے سارے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام صحابہ تک سب لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں اور سب تم سے کلام سلام بند کر دیں اور سب مل کر تمہارا بائیکاٹ کریں، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اگر ان حالات میں کوئی طاقت، کوئی بڑی سلطنت سے ابھی طرف بلائے تو کیا تم ان کی بات پر اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے؟ ان کی دعوت پر اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے؟ کیا آپ کا یہ کعب مالک کا واقعہ یہ ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ کیا آپ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں آپ. اللہ اکبر. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار آپ کو مدینے لے جانے لگے، آپ نے انصار نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ یہ بات پہلے صاف ہو جائے کہ اگر کل کو آپ کے اپنے اعزاء اقارب رشتے داروں نے آپ کو اپنا لیا، آپ کو اپنا لیا اور آپ سے آپ کے اعزاء و اقارب نے آپ کو مکے سے نکالا ہے، کل کو اگر یہ آپ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے آپ کو مکے میں ٹھکانہ دیا تو آپ آج یہ بات صاف کر دیجئے کہ آپ انصار کو چھوڑیں گے تو نہیں؟ آپ کو مکے سے نکالا گیا، ستایا گیا، آپ مجبور ہو کر آپ نے مکے کو چھوڑا ہے. ان حالات میں بھی انصار نے آپ سے اس بات کی پہلے زبانی گواہی دی اور گواہ بنایا آپ کے رشتے داروں کو کہ دیکھو گواہ رہنا یہی کہہ رہے ہیں. میں کہ نہیں، میں انصار کو چھوڑوں گا نہیں، میرا مرنا جینا، میری قبر وہاں بنے گی جہاں انصاری قبر بنے گی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کل کو میرا وطن والے مجھے اپنا لیں گے تو میں اپنے وطن واپس آ جاؤں گا. انصار نے کہا ہم آپ کو اس شرط پر آپ کو ٹھکانہ دیں گے مدینے میں کہ آپ کل کو پلٹ کر اپنے عائشہ کی طرف واپس نہیں آئیں گے. اس شرط کے ساتھ ہم آپ کا استقبال کریں گے. میں بالکل نہیں سے وعدہ کرتا ہوں، میرا مرنا جینا، تو میں جہاں انصار کا خون گرے گا وہاں میرا خون گرے گا، جہاں انصار کی خبر ہوگی وہاں میری خبر ہوگی. بڑی ہے روایت. میں آپ سے بہت آگے کی باتیں کرتا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک بات چھیڑی ہے کہ جب ذرا سی بات پیش آتی ہے دو ساتھیوں میں تو فوراً لوگ کہتے ہیں آپ چھوڑیے ان کا ہمیں پتہ ہے، ہمارا بڑا کام ہے، ہمارے یہاں پہ بہت استقبال ہے اور ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے. جب سارا مدینہ بدل گیا القاعی نمائش کے بارے میں اور ہر ایک آدمی ان کے لیے ایسا اجنبی ہو گیا جیسے ان کو جانتا ہی نہ ہو کون آدمی ہے، تو غسان بادشاہ نے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تم ظاہر ہونے کے لیے نہیں ہو، آؤ تم مدینہ، آپ تم ہمارے پاس آ جاؤ اور مدینہ چھوڑ دو، ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، تمہیں عہدہ بھی دیں گے، مال بھی دیں گے اور تمہیں یہاں کام لیں گے. الطاف نے کہا ایک مصیبت تو ڈری نہیں تھی کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں، دوسری مصیبت آ گئی کہ دوسرے لوگ چورے ڈالنے لگے، دوسرے لوگ کی طرف بلانے لگے. آپ سے کتنے جو اصول ہیں سیرت میں
ہمارے آپ کے لیے سبق ہیں کہ تو وہ عرصہ ہے. تو ایک دوسری بات ہے کہ جب کوئی تمہارا خیر خواہ بن کر، جب کوئی تمہارا بہت ہی محسن اور مخلص بن کر ان سے یہ کہے کہ بھائی اگر تمہیں یہاں عزت نہیں ملتی چھوڑ کے ادھر آ جاؤ. سمجھ لینا کہ یہ ایک مصیبت ہے، یہ ایک مصیبت ہے اور یہ ایک امتحان ہے. اپنے حمایتی کو دبانا، اپنے حمایتی کو دبانا اور ستانے والوں پر احسان کرنا یہ سنت ہے. ستانے والوں پر احسان کرنا، حمایتی کو دبانا، ستانے والوں پر احسان کرنا یہ سنت ہے. یہ سنت ہے. آپ نے عمر یہ تو نہیں کیا کیا، کیوں نہیں چاہیے تھا مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں، مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں، اس لیے کہ اس کا مجھ پر حق ہے. یہ الگ بات ہے کہ وقت سے پہلے مطالبہ کر رہا ہے اور طریقے سے کر رہا ہے. ان میں صاحب حق مقال بے حق والے کو تو اپنا حق مانگنے کا پورا پورا حق ہے. تو تم اس سے کہو مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں، اور اس کو تم اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ سکھلاتے ہیں. زیادہ غیر مسلم ہے، اسے کیا معلوم اسلام کا طریقہ کیا ہے، تم اسے طریقہ بتانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ مجھ سے کون اس کا حق ادا کروں، اور اس سے کہو کہ یہ اس کو تم اسلام میں طریقہ سکھلاؤ. ہمیں جاؤ اس کو لے جاؤ، اس یہودی کو لے جاؤ اور اس کا پورا پورا حق جتنا ہمارے ذمہ ہے سارا فون ادا کرو، اور اس کا حق ادا کر کے اس کو 70 کلے کھجوریں زیادہ دینا. میں کہا کرتا ہوں کہ کسی محسن کے احسان کا بدلہ لے لینا یہ تو کمال نہیں ہے، اور کسی اجنبی آدمی پر احسان کر دینا یہ بھی احسان کا کمال نہیں ہے. احسان کا کمال یہ ہے کہ آپ ستانے والے کو بدلے میں اس پر احسان کریں، وہ سمجھے گا آپ کو اچھا یہ کیا یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کون لوگ ہیں جو ستائے جاتے ہیں اور ستانے کے بدلے میں احسان کرتے ہیں. یہ کون لوگ جو بیٹھ جاؤ بیٹھ کے سنو گا کھڑے کیوں ہو بیٹھ کے بات تو فرمایا کہ یہ کون لوگ ان کو ستاتے ہیں. اور یہاں پر آپ ووٹ دیجیے نا، آپ تو چاہیں گے بھائی ہمارے ساتھی ہیں ہمارے ساتھی ہیں یہ ہمارے ساتھی ہیں ہمارے ساتھی ہیں، نہ خرید کر لو ان پر احسان کرو. بھائی مال آیا ہے جب چیز آئی ہے نعمت آئی ان کو بھی دو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا سارا مال غنیمت جو بے شمار آیا تھا وہ سارا مال غنیمت کفار پر، مشرکین پر، خلفاء پر خرچ کیا. انصار کو آپ نے ایک کہانی بھی نہیں دی، انصار کو ایک کہانی بھی پوچھا ہی نہیں. انصار سارا مال خرچ کیا آپ نے کفار پر، مشرکین پر. ایک ایک مشرک کو 100 اونٹ دیے، انصار کو کچھ نہیں دیا. یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ قریب والوں پر تو کام کا بوجھ ڈالا جاتا ہے اور دور والوں کو، ستانے والوں کو نوازا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ساتھ دینے والوں کو تو نوازا جائے اور مخالفت کرنے والوں کو جب کا مقابلہ کیا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ستانے والوں پر احسان کیا جاتا ہے اور ساتھ دینے والوں کو دبایا جاتا ہے. اگر آپ اپنے حمایتی کو نہیں دبائیں گے تو آپ کے یہاں فساد بڑھے گا. آدمی سوچا بھی میرے تو یہی ہے چاہنے والے دو چار، انہیں کو اگر میں نے ڈانٹ دیا تو پھر میرا تو کوئی اور ساتھ دینے والا ہوگا نہیں. میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں. حمایتی وہ ہوتے ہیں جو اندر گھسنے کے لیے اور فساد پیدا کرنے کے لیے وہ آپ پر احسان کریں گے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ مشورے میں علماء، فقہاء، سمجھدار لوگ، متقی ایسے لوگ چھانٹ کر مشورے میں لائے جاتے ہیں. عیین بن حصن
اور میں مشورے میں ہوتے تھے، ان کا بھتیجا آ گیا بیوی کام کے میدان میں تو تھا نہیں، انہوں نے اس نے کہا کہ آپ مشورے میں جائیں گے مجھے بھی لے جائیں، آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا مشورے میں کیا، وہ مشورے میں داخل ہو گئے، دیکھا مشورہ چل رہا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ جو آدمی کام کے میدان میں نہیں ہوگا وہ مشورے میں فضول باتیں کرے گا، مشورے میں تو اس نے کہا ان کے بھتیجے نے کہ عمر تیرے اندر انصاف نہیں ہے، تیرے اندر عدل نہیں ہے، اور تیرے مال کی تقسیم میں برابری نہیں کی ہے، بس حضرت عمر کہاں سے اٹھے تھوڑا لے کر تو مارنے کی، ان کے ابتدا نے کہا کہ امیر المؤمنین اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے خود آپ کہ درگزر سے کام لیجیے، اور بیچارے نادان جاہل قسم کے لوگوں سے آپ اعراض کر لیجیے، حضرت عمر فوراً رک گئے اور ہاتھ روک لیا مارنے سے، آپ کو بتانا چاہتے کہ جو مشورے میں آئے مگر میرا عمل کے میدان میں نہ ہو، اس سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور ہو جائے گی جس سے کہ امیر اس پر ناراض ہو جائے گا، کیونکہ وہ کام کے میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے مشورے میں اس کی رائے اس کی سوچ وہ مشورے کے کام کی ہوگی ہی نہیں، وہ ایسے جزیات میں الجھا رہے گا اور امیر سے اس طرح کے مطالبے کرے گا کہ جس کا دین سے دعوت سے کام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات بھی کرے گا، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کفار یہود مشرکین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتے تھے آ کر جن سوالات کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ انہوں نے دین کا مطلب ہے ان کے سوالات دین سے ہٹے ہوئے ہوتے تھے۔ آج میں کہتا ہوں کہ جو آدمی کام کے میدان میں نہیں ہوگا اس کے سوالات اس کے اعتراضات اور اس کے مطالبے وہ آپ کے کام سے بالکل ہٹ کر وہ الگ بات کریں گے، ایسے کیوں ہو رہا ہے ایسے کیوں ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بیچارے کام کے میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کی سوچ ان کا فکر کام سے تو بہت کوسوں دور ہے۔ تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آدمی اپنے حمایتی کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، حمایتی لوگ جو ہوتے ہیں میں آپ سے بالکل بے تکلف بات کر رہا ہوں، حمایتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ابراز والے ہوتے ہیں، حمایتی لوگ ابراز والے ہوتے ہیں، ہماری بات پر توجہ دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مخلصین کا عملہ بنایا تھا، فرقان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مخلصین کا عملہ بنایا تھا، کہ اگر بڑی سے بڑی بات پیش آ جائے اور اپنے متعلقین کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے تو وہ عملہ اپنے رشتے داروں کی، اپنے قرابت داروں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، ان سب کی پرواہ کیے بغیر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی تنقید کرتا تھا۔ میں آپ سے بہت بڑی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ نہیں انہیں کا جواب دوں گا انہیں کا جواب دوں گا، ایسے لوگ بیچارے وہ ذمہ دار امیر پر زور ڈالتے ہیں، بھائی صاحب آپ ایسا کرتے ہو تو ہمارے قوم یہ کہہ رہی ہے، ہمارے علاقہ والے یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے متعلقین یہ کہہ رہے ہیں، صاحب آپ ایسا کرتے ہو نا ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ سنیے میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں، میری بات بہت جان کے سننی پڑی۔ صحابہ کا یہ امتحان عام ہوا ہے، صحابہ کا یہ امتحان عام طور پر ہوا ہے کہ ان کے قلوب اپنے ان کے رشتے داروں کی طرف مائل ہیں یا ان کے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی طرف مائل ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قریش نے عہد توڑا اور یہود کے ساتھ مل کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
جنگ کی تیاری سننے کی بات پورے پریشان ہو گئے. اب ہم خطرے میں ہیں، اس لیے کہ ہم نے عہد توڑ دیا ہے. قریش نے ابو سفیان کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا مدینہ اور یہ کہا کہ ابو سفیان تم جاؤ اور جا کر وہاں سے میں بات کرو اور صلح کی جو مدت تھی اس کو ہم نے تو چھوڑ دیا، لیکن تم اس صلح کو کی تجدید کراؤ اور اس صلح کی مدت کو بڑھا کر آؤ. میں بہت مزے کی بات کرتا ہوں. صلح کی مدت کو بڑھانے کے لیے قریش نے درخواست پیش کیا آپ سے اور یہ کہا کہ دیکھو تم ایسا کرنا، پہلے نان کا سے باتیں کرنا، ان کے جو مشورے والے ہیں ان سے بات کرنا، ان کا ذہن بنانا. اگر ان کے مشورے والے تیار ہو گئے تو بھائی یہ رکھیں گے مشورے میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشورے والے کی رائے کی وجہ سے اپنے فیصلے کو بدل دیں گے. سنیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عمل میں لانے کے لیے اپنے تعلقات، رشتے داریاں، تجارتی تعلقات، اپنے ذاتی قرابتیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. پھر ابو سفیان جب آئے آپ کو اللہ نے وحی سے بتا دیا، تو میں آ کے دیکھو ابو سفیان آ رہا ہے ایک مطالبہ لے کر، اس کو مایوس کر کے راضی کر کے بھیجنا ہے. مایوس بھی کرنا ہے اس کے مطالبے میں اور اس کو راضی بھی کرنا ہے اخلاق سے پیش آ کے اس کو راضی کرنا اور اس کو مایوس کر کے بھیجنا. اور مزے کی بات صحابہ کا اخلاص اور صحابہ کرام کی آپس کی اجتماعیت اور ان میں آپس میں وحدت فکر اور وحدت کلمہ، میں اس کی آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں. ابو سفیان وہاں پہنچے، پہلی ملاقات ہو صدیق سے کی کہ نرم دل ہیں، بات سنیں گے. ان سے کہا کہ بھائی اس فیصلے پہ غور کر لیا جائے ذرا، ایک فیصلہ ہوا ہے اور لیکن حالات ایسے ہیں، آپ نبی سے کہیں کہ وہ اپنے فیصلے پہ غور کر لیں اور ذرا فیصلہ تبدیل کر لیں، لیکن ہمارے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، آپ اپنی بات پر نظر ثانی کر لیں اور صلح کی مدت کو بڑھا دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اللہ کے نبی کا جو فیصلہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں. ابو سفیان گئے ہیں عمر کے پاس، عمر سے کہا کہ عمر ہماری بات سن لو. کہ کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے، عمر نے فرمایا اللہ کرے تمہارا پچھلا عہد بھی ٹوٹے اور پھر تم نیا عہد نامہ کر اور اس کو بھی چھوڑے، ہمارے یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی، جو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے. فاطمہ کے پاس گئے، فاطمہ سے کہا ابو سفیان نے اگر تو میں ابا جی سے بات کر لوں اور ہمارا یہ معاملہ ٹھیک کرا دو تو ہم تمہیں اپنی ساری عورتوں کی سزا بنا دیں. ہاں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایک عورت کو بھی سرداری کا اور سیادت کا لالچ دیا ابو سفیان نے. آپ اگر یہ کام کرا دیں تو آپ کی ہمارا وہ عزت ہوگی اور آپ کو ہم اپنا بڑا بنا لیں گے. نے فرمایا کہ نہیں، اور سے پوچھ لو، مرد سے پوچھ لو، غلام سے پوچھ لو، خادم سے پوچھ لو، وہاں سارا عملہ اتنا مجتمع ہے کہ کہیں سے باطل کو داخل ہونے کے راستہ نہیں مل رہا ہے. تو کیا نہیں جی، جو فیصلہ اللہ رسول کا ہے وہ فیصلہ ہمارا ہے. یہاں نہ ہمیں کوئی سزا چاہیے نہ کوئی عزت چاہیے. ہماری عزت تو نبی کے اتباع میں ہے. آپ جائیے، یہاں کو سنوائیے. اپنی بیٹی حلیمہ سے کیوں نہ بات کروں؟ میری بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، اور بیوی تو شوہر کے گلے پڑ جائے گی اور وہ تو زبردستی اپنی بات منوا لیتی ہیں عورتیں. چلو اس سے بات کرتا ہوں. وہ سفیان حلیمہ کے یہاں گئے، وہاں جیسے پہنچے آپ کے بستر بچھا ہوا تھا. آپ حلیمہ کے یہاں تشریف لاتے تھے تو وہاں بڑی آدمی تھی، آپ کے بستر بچھا ہوا تھا. جیسے ہی باپ بیٹی کے، آپ جانتے ہیں بیٹا باپ بیٹی کے یہاں جاتا ہے، اس کی سسرال میں تو بڑی عزت ہوتی ہے. جب اس کے باپ بیٹی کا باپ آیا ہے وہاں پہنچے تو بیٹی میں کیسے آنا ہوا، کیا بات؟
اسے دل میں آیا جیسے بیٹھنے لگے ابو سفیان چارپائی پر، ڈھیر ناپاک مشرک نجس، اللہ کے نبی کا بستر پاک ہے، بڑی آدمی بیٹھ جا بھی پہلے بستر ہٹا دوں نہ بیٹھے۔ ام حبیبہ نے آپ کا بستر لکڑی کا لگ رکھا، کہاں بیٹھ کے آواز کے ساتھ کہنے لگے دیکھو تمہارے باپ کا مسئلہ ہے، تمہاری قوم کا مسئلہ ہے، ان کی جان خطرے میں ہے، اللہ کے لیے کسی طرح تم نبی سے بات کر کے اس مسئلے کو حل کرواؤ۔ اس نے کہا کہ پیسہ اللہ کے رسول کا ہے، چلے جاؤ، یہاں کچھ سنیں گے۔ باپ کا مسئلہ ہے، باپ کا۔ اگر تمہارا رشتہ، تمہارا تعلق، تمہاری کسی کے ساتھ ذاتی رشتہ داری، ذاتی تعلقات نبی کے تعلقات کے برابر بھی ہیں، تبھی تم مومن نہیں۔ اور تو تعلقات احب الیکم، احبا کا لفظ کیا ہے کہ اگر تمہیں نبی سے تعلق اپنی قوم سے کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے تو پھر تم اللہ کے عذاب کا آنے کا انتظار کرو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیا مثال ہے، تو میں نے آپ کو مثال پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سانا میں کہا عمر جاؤ اس کو کھجورے دو اور اس کو 70 کلو کھجورے زیادہ دے۔ دیکھا عمر غلطی تمہاری ہے، تم نے تلوار اٹھائی، وہ تو میرا امتحان لے رہا تھا کہ نبی ہے یا نہیں ہے، سکھا کے دیکھو، اور تم نے تلوار اٹھا کر بد اخلاقی کا اور تم نے تلوار اٹھا کر بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس پر احسان کرو۔ حکومت نے اس کو زیادہ دی، انسان نے کہا زیادہ کیوں چلا، میرا تو پورا ہو گیا، میرا قبضہ ادا ہو گیا۔ حضرت میں میری غلطی ہے کہ میں نے آپ کو تلوار دکھلائی، میری غلطی ہے۔ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اس کو 70 کلو کھجور زیادہ دینا۔ انسان نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں، یقین ہو گیا مجھے کہ بے شک اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو جتنا ستایا جائے گا ان کے اندر اتنی زیادہ برداشت اور صبر اور علم کا بڑھے گا۔ یہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اللہ کے نبی۔ تو میں نے عرض کیا کہ بات صحیح ہے کہ سب سے پہلا کام اجتماعیت کے لیے، امت کو بنانے کے لیے یہ دیا گیا ہے کہ آدمی اپنے حمایتی کو دبائے، اپنے حمایتی کو۔ میری بات یاد رکھنا اور نوٹ کر لینا، کسی بھی موقع پر اپنے حمایتی سے رابطہ کرنا، کسی موقع پر اپنے حمایتی سے رابطہ کرنا یا اپنے حمایتی کو پکارنا، اپنے حمایتی کو پکارنا، حدیث میں اس کو زمانہ جاہلیت کی پکار کہا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی پکار کہا گیا ہے، بلکہ اس کو حدیث میں بدبودار لفظ کہا گیا ہے۔ یا ایک انصاری ایک مہاجر دونوں غزوہ مریسر میں پانی لے رہے تھے چشمے پر یا کسی جگہ پر، اس میں لائن سے ایک آدمی آگے بڑھ گیا، اس نے کہا پیچھے لائن سے آؤ، ان میں آپس میں ذرا سا اختلاف ہوا پانی لینے میں، جھگڑا ہوا آپس میں اور وہیں صلح صفائی ہو گئی، وہیں بات ختم ہو گئی۔ بھائی دو برتن کھنک جاتے ہیں آپس میں رکھے ہوئے تو دو آدمیوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات وہیں ختم ہو گئی جو ہوتی۔ لیکن منافقین کا کام ہوتا ہے جھگڑے بڑھانا اور ان کو پھیلانا اور چھوٹی بات کو بڑا بنانا، یہ منافقین کا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ بن ابی بن سلول نے اس مسئلے کو اٹھایا اور یہ کہا کہ اچھا اب ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ ہمارے آدمی پر ہاتھ اٹھائیں مہاجرین انصار پر۔ تو اس موقع پر انصاری نے آواز لگائی انصاری کو، انصار نہیں مدد کرو۔ ادھر مہاجر نے کہا مہاجر میری مدد کرو۔ ان دونوں نے اپنی حمایتی کو پکارا۔ آپ نے فرمایا یہ آواز یہ زمانہ جاہلیت کی آواز ہے، زمانہ جاہلیت میں کہاں انصار ہے ہماری۔
نہ زمانے جاہلیت میں نہ انصار میں مہاجرین تھے. فرمایا زمانے جاہلیت کی پکار ہے اور فرمایا بدبودار مت ہے. یہ بدبودار مت ہے. حالانکہ انصار مہاجر کے لفظ کو قرآن میں احادیث میں کن فضائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہی لفظ آپ نے پکارا عہد میں یا انصار. انصار جمع ہو گئے. آپ کا یا مہاجرین مہاجرین جمع ہو گئے. اسی لفظ کو پکارا انصاری مہاجرین نے اپنی مدد کے لیے. یہی لفظ بدبودار ہو گیا. اگر اپنی پکارتے ہیں آپ تو بدبودار لفظ ہے اور اگر دین کے لیے پکارتے ہیں تو یہ خوشبودار. اور یہ ایک جو ہے بابرکت اور فضیلت والا لفظ ہے. تو میں نے یاد کیا یہ چیز سیرت میں اچھی نہیں سمجھی گئی کبھی بھی کہ آپس میں کوئی بات اختلاف کی ہو جائے تو ہر آدمی اپنے گروپ کو آواز دے, اپنے گروپ کو جو ہے پکارے اور اپنی قوم کو اپنی مدد کے لیے اٹھائے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت کا کی حکمت اور مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے حمایتی کو دباتے ہیں. حمایتی کو دباتے ہیں. یا آپ سے ان کا میں مزاج بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ نے اپنے حمایتی کو دباتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اجتماعیت کا یہ پہلا سبب کہ وسعت قلبی ہو, آپس کی اجتماعیت ہو. اس کے لیے آدمی کو صبر, تحمل, وسعت قلبی یہ سب چیزیں چاہیے. برداشت چاہیے, بہت برداشت چاہیے. ستانے والوں سے اتنی خندہ پیشانی سے آپ پیش آتے تھے. اللہ جو لوگ آپ کے قتل کے لیے, جاسوسی کے لیے, آپ کو گرفتار کرنے کے لیے, تین تو ایسی مثالیں ہیں جس میں اللہ نے آپ کو وہی سے بتایا کہ وہ آپ کے قتل کے لیے تلوار لے کر آ رہا ہے. آپ چاہتے صحابہ کے حوالے کر دیتے کافی کو چاہتے تو اسے وہی خدا کرا دیتے راستے میں. کون پوچھنے والا تھا؟ میں کہ نہیں آنے دو, کیونکہ ہمیں ہمارا قاتل بھی دوستوں کی طرح مطلوب ہے. ہمیں ہمارا قاتل بھی ہمیں ہمارا قاتل بھی دوستوں کی طرح مطلوب ہے. آنے دو. یہ ہمارے یہاں اس کا سوال ہی نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. آپ تو جلدی رضا کر لیتے ہیں یہ آدمی ہمارا نہیں ہے, ان کو الگ کر دو. دیا آپ تو بہت جلدی رضا کر دیں ان کو الگ کر دو. اور وہاں ایک آدمی آپ کے قتل کے لیے عمر بن وہب نے مکہ مکرمہ سے تلوار تیز کرائی اپنے غلام سے اور تلوار لے کر آپ کے قتل کے ارادے سے چلا. آپ نے فرمایا جاؤ ہمیں آؤ یہاں بیٹھو, ہمارے آگے بیٹھو. فرمایا صاحب سے پیچھے ہٹو, ہمیں آؤ یہاں بیٹھو. آگے یہ تھا مزاج, یہ تھا آپ کے اخلاق. جس کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ کے قتل کے ارادے سے آ رہا ہے, آپ اس کو آگے دکھایا کرتے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں قاتل کی پرچھائی سے, ہم نے قاتل کے دل میں بھی گھر کر دیا. یہ آپ لوگ ڈرتے ہیں قاتل کی پرچھائی سے, ہم نے لوگ ڈرتے ہیں قاتل کی پرچھائی سے, ہم نے قاتل کے دل میں بھی گھر کر دیا. یہ آپ اخلاق یہ تھے کہ آپ کے قتل کے لیے نفرت لے کر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں اپنے قاتل کو اپنا دوست بنا لیا کرتے. لوگ ڈرتے ہیں قاتل کی پرچھائی سے, ہم نے قاتل کے دل میں بھی یہ کمال, یہ تھوڑی کمال ہے کیا غلط ہو جائے غلط ہو جائے, یہ آپ یہاں نہ آئے وہاں نہیں کہا. سارے فرقے تنگری سے بنتے ہیں, امت اس سے قلبی سے بنتی ہے. سارے فرقوں میں تنگری سے امت اگر بنتی ہے تو صرف اس کا قلبی. تو میں نے عرض کیا کہ پہلا سبب ہے اجتماعیت. دوسرا سبب یہ ہے کہ آپ غلطی کرنے والوں سے درگزر کریں. یہ ہمارے یہاں
غلطی کرنے والے سے اصول کا مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں، انہیں پکڑو انہیں پکڑو انہیں پکڑو. کیا تم پولیس والے ہو، دروگا ہو، کیا ہو؟ یہ کیا نہیں پکڑو، انہیں کیا نہیں پکڑو. کہ نہیں دستاری مجھے آپ کو دروگا نہیں بنایا، آپ کے دن مذاکرہ کرنا ہے. چلو یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو ٹوکنا بھی چاہتے تو اس طرح ٹوکتے تھے کہ غلطی کرنے والے کو معلوم ہو جاتا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بات کس کے بارے میں کہی گئی. بات کیا اب تو اللہ آپ کو بتاؤں آج کل کیا مرض ہے کام کرنے والے کام کرنے والے. آج کل یہ مرض پیدا ہوا ہے کہ ایک آدمی کی غلطی کو لوگوں کو تو بتا دیا جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، بیچارہ غلطی کرنے والے کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ کیا غلطی ہے. ہاں ہاں میں آپ کو بہت بری بات ہے، جس سے غلطی ہوئی اس کو تو پتا بھی نہیں ہے. کیا لوگ اب یہاں پہ ایسے کیا ہے غلطی کرنے والے کو تو پتہ بھی نہیں اسی کا غلطی ہوئی اور آپ نے اس کی غلطی کا لوگوں میں جا کے اعلان کر دیا. آپ اسے تو پوچھ لیتے پہلے، آپ اسے تو پوچھ لیتے کیا آپ اسے تو پوچھ لیتے پہلے تو میں اس کا حکم ہے پاک قرآن میں اور یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے استغفار کیا کریں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ غلطی کو چھپانا چاہیے، غلطی کو چھپانا چاہیے. آپ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ اگر یہ غلطی آپ کا قریب والا آدمی کرتا تو آپ کیا کرتے. تو آپ کیا کرتے؟ اللہ اکبر. ایک لڑکی سے مولوی صاحب زنا ہو زنا زنا ہو گیا، اس کی بکالت دوبارہ پن ختم ہو گیا. کسی لڑکے نے اسے زنا کیا، خاندان میں بات پھیل گئی، ایک ہو گیا لڑکی. کچھ عرصہ گزرا تو کہیں سے لڑکی کی شادی کا پیغام آ گیا. خیال یہ ہوا کہ دیکھو لڑکی نے زنا کیا ہے، لڑکی میں ایک عیب ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ تو ایک عقد ہے اور ایک معاملہ ہے. آدمی بازار سے کوئی خریدے اور وہ چیز عیب ہو تو آپ کہتے ہیں نا بیچنے والے سے کہ بھائی اپنا چیز کا عیب بیان کر دو. کسی چیز کے عیب کو چھپا کے بیچ دینا یہ تو باہر کے ساتھ خیانت ہے نا. کیوں بھائی مجھے خیال یہ ہوا کہ لڑکی کا شادی کا پیغام آیا ہے، لڑکی میں عیب ہے، لڑکی کی کپڑا ختم ہو چکا ہے، اس سے زنا ہو چکا ہے، لہذا لڑکے والوں کو لڑکی کا حال بتا دینا چاہیے. تو شادی کرے نہیں کریں گے اپنی زندگی گزار دیں گے. اسی کیا بات ہم تو سوچتے ہیں نا کہ اگر اس آدمی کو اگر یہ تبلیغ سے الگ ہو گیا تو ہو جائے، کیا بات ہے. اس کی جو غلطی ہے تو بتانی چاہیے نا لوگوں کو کس نے عیب ہے. وہاں ایک لڑکی کی زندگی کا کیا ہوگا. انہوں نے ارادہ کیا لڑکے والوں کو بتانے کا کہ آپ شادی کا پیغام لائیں اس لڑکی کا، اس سے تو ایک زمانے میں زنا ہو چکا ہے. بتاتے خیال ہے کہ تم سے مشورہ کر لیتے مشورہ کرنے کی کیا کرنا چاہیے. حضرت کے پاس آئے، اگر حضرت سے کام نہیں آپ کا کیا خیال ہے ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا، آج اس کی شادی کا پیغام آیا ہے، لڑکے والے بیٹھے ہوئے ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں، کیا ہم لڑکے والوں کو بتا دیں لڑکی نے آئے تھے. اتنا سنا ہے عمر کا اس پر غصے میں آ گئے، اتنا غصے میں آ گئے. فرمایا اگر تم نے لڑکے والوں کو اس کا حال بتایا لڑکی کا تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا تم دونوں ماں باپ کو کہ جو سزا میں آج تک کسی کو دی نہیں. اس نے کیا بجائے اس کو سزا دینے کے، بجائے بحث قائم کرنے کے. جی ہاں، دو گواہ گواہی دے رہے ہیں لڑکی نے زنا کیا ہے
بجائے اس کو کوڑے مارنے کے، بجائے اس کو سزا دینے کے، میں اگر تم نے لڑکے والوں کو حال بتایا لڑکی کا تو میں تم دونوں کو وہ سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے تمہاری سزا عبرت ہو جائے گی۔ جاؤ اس کی شادی کرو لڑکی کی، اور ایسے شادی کرو جیسا اس لڑکی نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا بھی نہ ہو۔ اسی طرح یہ رہتے ہیں۔ جی ہاں، عفیفہ لڑکی کی طرح شادی کرنا ہے اس کی۔ عفیفہ لڑکی کہتے ہیں کبھی کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو۔ عفت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ بھی زنا سے پاک ہو۔ اس کو عفت سے کہتے ہیں۔ اور اگر تم نے بتا دیا کسی کو تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ انتظار یہ بنایا۔ اب تو غلطی ہوتی ہے کسی سے ایسی جلدی اعلان کر دیتے ہیں اس کا کہ وہ کمال سمجھتے ہیں اپنا اس میں۔ کسی مسلمان کو رسوا کرنے میں اپنی عزت تلاش کرنا یہ اپنے لیے ذلت کا غلط کھولنا ہے۔ کسی مسلمان کو صحیح کرنے میں عزت تلاش کرنا اپنے لیے ذلت کا گڑھا کھودنا ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے عمر کے ساتھ، ایک آدمی کا ریا خارج ہو گیا۔ ایک بات انسانی ایک ضرورت ایک حاجت ہے، غلطی ہو گئی بیچارے سے، حضرت عمر کو غصہ آیا، اس پر ناگواری ہوئی کہ مجلس میں بیٹھ کے انہوں نے وضو توڑا ہے، اس سے حضرت عمر کو بدبو آئی۔ حضرت عمر نے وہ غصہ آ گیا، حضرت عمر نے غصے میں کہہ دیا کہ جس نے یہ حرکت کی ہے میں اسے قسم دے کر کہتا ہوں کھڑا ہو جائے اور جا کر وضو کر کے آئے۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی کھڑا ہوگا لوگ اسے دیکھیں گے، لوگ اس پر ہنسیں گے، مشہور ہو جائے گا کہ بھائی اس نے حرکت کی ہے۔ کوئی گناہ نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی ناجائز عمل نہیں، یا خارج ہونا ایک انسانی پیشاب خانی کی طرف تقاضا ہے۔ ابھی آپ نے اٹھا ہی نہیں تھا، بیچارہ سوچ رہا کیا کروں، ہمیں شام کو دے دیا کھڑے ہو جاؤ، یہ الزام ہے اللہ معاف کرو۔ عمارت جو ہے وہ کوئی وزارت نہیں ہے اور کوئی بادشاہ نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے جس کو شفقت کے ساتھ نبھانا ہے۔ یہ آدمی بھی اٹھا نہیں تھا، سوچ رہا تھا کیا کروں۔ حضرت دلی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جریر عبداللہ البجلی حضرت بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت کام میں کہا آپ نے تو قسم دے دی ہے اور آپ کی اس قسم کا پورا ہونا ہے۔ ابھی آدمی اٹھے گا اسے دیکھیں گے کہ اس نے حرکت کی ہے، کیا بہتر ہو کہ آپ پورے مجمع سے وضو کروا لیں تاکہ پتہ نہ چلے غلطی کس سے ہو۔ واہ 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 واہ، جریر تم تو زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے سمجھدار تھے اور تم زمانہ اسلام میں بڑا اچھا مشورہ دینے والے ہو، تم نے تو بڑی اچھی رائے دی ہے۔ میں حکومت نے جاؤ سب وضو کریں، جتنا کمرے میں بھرا ہوا تھا کمرہ سب جگہ سے وضو کرو، سب سے وضو کروایا، کسی کو نہیں پتا چل سکا کہ یہ حرکت کس نے کی تھی۔ آپ سنیے، کوئی نماز کا تلاوت کا کسی عبادت کا وقت نہیں تھا تو اس کے لیے سب سے وضو کروایا ایک مسلمان کی عیب کو چھپانے، اس کو پتا نہ چلے گا میرے دوستوں۔ یہ ہیں چند چیزیں جو اجتماعیت کو باقی رکھتی ہیں۔ یہ میں آپ سے مقرر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے حمایتیوں کو اس بات سے مایوس کرو کہ ہم تمہاری کوئی بات سنیں گے ذمہ دار کے خلاف، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ ذمہ دار نے اگر فیصلہ کیا ہے غلط، ذمہ دار نے اگر سنیے حدیث، ذمہ دار نے اگر فیصلہ غلط کیا ہے تو ذمہ دار کے فیصلے کو غلط کہنے والا گناہگار ہوگا، اور ذمہ دار کو اپنے غلط فیصلے پر ایک اجر ملے گا۔ ذمہ دار کو اپنے غلط فیصلے، ذمہ دار کو اپنے غلط فیصلے پر ایک اجر ملے گا۔
اگر ذمہ دار کا فیصلہ درست ہوا، صحیح کیا اس نے، تو حدیث ہے کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک اس کے صحیح فیصلے کا اجر، ایک اس کے غور و فکر کرنے کا اجر، دونوں اجر مستقل الگ الگ۔ اور اگر ذمہ دار نے غور و فکر کیا، ساتھی سے مشورہ کیا اور اس کا فیصلہ غلط ہو گیا، تو ذمہ دار کو کیا ملے گا؟ ایک اجر ملے گا۔ آپ کو کیا ملے گا؟ کہ آپ کو عصیان کا گناہ ملے گا۔ آپ اگر غلط فیصلے کو کہنے کے کو نہیں مانیں گے تو آپ کو آپ کی نافرمانی کا گناہ ملے گا، اور امیر کو اپنے غلط فیصلے میں اپنی فکر اور اجتہاد کا اجر ملے گا۔ آپ کو کہنے کا فیصلہ غلط، اسے میں نے عرض کیا کہ ساتھیوں کو چاہیے کہ امیر کو برائے دیں، اور جو فیصلہ ہو جائے اس فیصلے کی تنفیذ میں تمام ساتھی ایک بات پر مجتمع ہو جائیں۔ مغیر بن شعبہ سے بادشاہ کے سوال جواب، ادھر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ملک میں ماحول بنانے کے لیے اور آپ کی مخالفت کے لیے گیا تھا، لیکن باوجود کافر ہونے کے، سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، باوجود کافر ہونے کے وہ اس بات کا بھی سوال کرنے لگا آپ سے نبی کے بارے میں، وہ اس کی تصدیق کرتے کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سوچیے، آپ صرف اس لیے کہ ان کی پوری جماعت، وہ ہے مشورہ کی پوری جماعت، وہ امیر صاحب کی بات پر ہاں کرتی تھی۔ ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ رہا ہمارا امیر صاحب نے غلط کر دیا، ادھر ابو سفیان، ادھر کی جماعت، ادھر بادشاہ، ایک ایک بات کے بارے میں سوال کرتے تھا بادشاہ جماعت سے، مغیر بن شعبہ جواب دیتے تھے، تو بادشاہ جماعت سے پوچھتا تھا کہ تمہارا امیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کی جماعت اپنے امیر صاحب پر مجتمع ہے، کافی بادشاہ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھ جاؤ یہاں سے، کھڑے ہو یہاں سے، نہیں بھیجے، اٹھ جاؤ یہاں سے، اٹھ جاؤ، میں کہہ رہا کھڑے ہو جاؤ، وہاں بیٹھے کے بعد یہاں بیٹھے کھیلتے رہتے ہو، اور کی جا کافر بادشاہ، کافر بادشاہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کی جماعت ان کے امیر پر مجتمع ہے، ان کی جماعت ان کے امیر پر مجتمع ہے نا، ایک کافر اسے معلوم ہے اگر ان کی جماعت ان کے امیر پر مجتمع ہے تو پھر تو یہ ان کی طاقت ان کی قوت ہے، اور اگر یہ آپس میں مجتمع نہیں ہے تو قرآن نے تو صاف کر دیا اس بات کو، قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی جی آپ ان کو مجتمع دیکھ رہے ہیں، ہر دل پھٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے دل والے کافروں سے مومنین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس طرح پھٹے ہوئے دل والے مومنین سے کافر کو بھی کوئی تشویش نہیں، پھٹے ہوئے دل کے پھٹے ہوئے دل کے ایمان والوں سے کافروں کو بھی کوئی تشویش نہیں ہے، جس طرح پھٹے ہوئے دل کے کافروں سے ان کے جمع ہونے سے ایمان والوں کو بہت پریشانی ہے۔ قرآن کی آیت کا صاف مفہوم کہ نبی جی آپ کو ان کے جمع ہونے سے آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ ان کے اجسام جمع ہیں، ان کے دل آپس سے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں اسی طرح کافر بھی بے فکر ہے اگر ایمان والے کے دل آپس سے پھٹے ہوئے ہیں، انہیں بھی کوئی پرواہ نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ادھر کافر بادشاہ سوالات کرتا تھا، مغیر بن شعبہ جواب دیتے تھے، تو یہ بادشاہ
ان کی جماعت سے پوچھا سب ٹھیک ہے جہاں میں سب ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہاں سے اٹھو اور اس کے فیصلے کے خلاف رائے پیش کرو لوگوں سے پہنچے ہمارے رہتے دین ہے مگر فیصلہ ہی ہو گیا ہے یہ چیز مشورے کو ختم کر دیتی ہے اور یہ چیز اللہ کی مدد کو روک دیتی ہے فرمایا کہ مشرے والوں کو چاہیے کہ اپنے اوپر فیصلے کی ذمہ داری کو فیصلے کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہم کو نافذ کریں اور اگر پھر بھی نقصان ہو جائے تو خدا یہ کہتا ہے کہ تمہارے مشوروں کے بعد جو تم نے عمل کیا ہے فیصلے پر اگر اس سے نقصان ہو جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ اگر یوں فیصلہ نہ ہوتا تو یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا تو یوں ہوتا اگر یہ فیصلہ یوں کرتے تو نقصان نہ ہوتا اب یہ کہو کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ اس نقصان کا فیصلہ کر دیا تھا اس لیے ہمیں نقصان پہنچنا ہی پہنچنا تھا قرآن کیا ہے تو میں اسی بنا اللہ اب یہ مت کہو اگر فیصلہ ہی ہوتا تو نہیں ہو جاتا وہ تو فیصلہ غلط ہوا تھا اس لیے ایسا ہوا ہے اب یہ مت کہو اب یہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے وہ تو ہمیں جیت پہنچنی ہی تھی اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں آزما کر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں اونچا درجہ دینا چاہتے تھے سامنے عرض کیا کہ چوتھی چیز جو اصل اجتماعیت کا اور غیر مدد کا سبب ہے وہ آپس کا مشورہ ہے مشورے میں اجتماعیت نماز کی طرح ہونی چاہیے مشورے میں اجتماعیت نماز کی طرح ہونی چاہیے مشورے میں آیا کرو سارے کام اس طرح چھوڑ کر جس طرح ایک پکا نمازی وہ اذان پر سارے کام چھوڑ دیتا ہے آپ کی بے حرام ہے اگر آپ اذان ہوتے ہوئے تجارت کر رہے ہیں آپ کی بے حرام ہے آپ اگر نماز ترک کر کے تجارت کر رہے ہیں آپ کی کمائی حرام ہے آپ کو چاہیے کہ اذان نماز کا وقت ہوتے ہی آپ تجارت کو چھوڑ دیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مشورے کا اتنا احترام کرنا پڑے گا آپ سے کہا جائے گا کہ آپ ان کو مشورے مت جائیے آپ کے حمایتی کہیں گے آپ مشورے مت جائیے اگر چلے گئے تو آپ ایسے ہو جائیں گے میں آپ سے کل کہہ چکا ہوں کہ جو موج باہر نکل جائے سمندر سے وہ موج پہ ایسے ہو جاتا ہے وہ موج میں نے عرض کیا کہ نماز اسلام کا رکن ہے نماز اور دعوت کا رکن ہے مشورہ اسلام کا وقار نماز ہے اور دعوت کا وقار مشورہ ہے اور اسلام کا سب سے بڑا اجتماعی عمل نماز ہے اور دعوت کا سب سے بڑا عمل مشورہ ہے اللہ نے اس کو نماز کے ساتھ بیان اسی لیے کیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھیں آپ دیکھیے زکوٰۃ ہے جہاد ہے روزہ ہے حج ہے کسی کا تذکرہ نہیں ہے آپ غور کیجیے نماز کے ساتھ مشورے کو لائیں اقاموا الصلاۃ وامروا بالمعروف بینہم کہ ان کی دو صفتیں اجتماعی ہیں ان کے دو کام اجتماعی ہیں ایک یہ نماز پر جمع ہو جاتے ہیں سارے کام چھوڑ کر ایک یہ مشورے پر جمع ہو جاتے ہیں سارے کام چھوڑ کر فرمایا کہ مشورہ نماز کی طرح ہے جس طرح نماز میں امام کو لقمہ دیا جاتا ہے نماز کو درست کرنے کے لیے جس طرح امیر کو رائے دی جاتی ہے کام کو درست کرنے کے لیے جس طرح امام کو لقمہ دیا جائے جاتا ہے وہ سوچ سمجھ کر ایسے ہی رائے دی جاتی ہے امیر کو اور فیصل کو بہت غور کر کے میں کہا کرتا ہوں کہ مشورے سے پہلے 2 رکعت استخارے کی پڑھا کریں جو ایسا نہیں کرے گا وہ مشورے میں اللہ سے بے تعلق ہو کر بیٹھے گا جو شخص مشورے سے پہلے 2 رکعت استخارے کی نہیں پڑے گا وہ مشورے میں اللہ سے بے تعلق ہو کر بیٹھے گا
حالانکہ جس ذات کے کام کے لیے بیٹھ رہے ہو اس سے بے تعلق ہو کر کیا کام کر لو؟ ہاں کسی کی فیکٹری ہو، آپ اس کے سپروائزر سے بیٹھ کر مشورہ کریں تو آپ کو اس سے ذات سے تعلق ہونا چاہیے نا۔ اللہ کا کام ہے، آدمی اپنے ذاتی کاموں کے لیے اللہ سے استخارہ کرتا ہے، اللہ کے کام کے لیے استخارہ کرنا چاہیے کہ اللہ میں تیرے کام کے لیے مشورے میں جا رہا ہوں، تو مجھے بتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اے اللہ جو بات صحیح ہے میرے دل میں ڈال دے، اور جو بات غلط ہے تو اس کو میرے دل سے ہٹا دے، تو مجھے اس کو بلا دے۔ مشورے کا ادب ہے، جو ادب ایک نماز میں امام کو لقمہ دینے کا ہونا چاہیے، وہ ادب نماز میں، وہ ادب مشورے میں ذمہ دار کو رائے دینے کا ہونا چاہیے۔ بتائیے ہو سکتا ہے کہ کئی امام صاحب معاملہ ہے چار آدمی چیخیں، چار آدمی چیخیں نماز میں، امام صاحب کو لقمہ دے، ایک آدمی لقمہ دے گا سوچ سمجھ کر دے گا، وہ فارغ ہو جائے گا، اگر اس کا لقمہ صحیح نہیں ہوا دوسرا دے گا۔ آپ سوچیے نماز ہو گئی، امام سے غلطی ہو گئی نماز میں، تو کیا لقمہ نماز میں دینا چاہیے تھا یا باہر جا کر بازاروں میں لوگوں سے کہ امام صاحب نماز غلط پڑھاتے ہیں؟ صحیح کہا۔ آپ بازار میں جا کے لوگوں سے کہیں امام صاحب نماز غلط پڑھائی ہے، آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ بازار میں امام کی نماز کو غلط کہنا ہو، وہ بازاری لوگ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ انہیں جا کر کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نماز غلط پڑھاتے ہیں۔ میں آپ کو بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں، جو لوگ اس راستے میں نہیں نکلتے، اس کام کو نہیں کرتے، آپ ان کے پاس جا کر کہتے ہیں ہمارا امام صاحب نے غلط کر دیا ہے، کیا آپ کو کل امید ہے کہ ان کی بات مانتی سامنے لگی؟ اور پیچھے میں کیا بول رہا ہوں، آپ اپنے امیر صاحب کی غلطی کو باہر پھیلا رہے ہیں، وہ لوگ سن رہے ہیں جن کو اس کام سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے بلکہ مخالف ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، بازاری وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، آپ ان سے جا کر کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نماز غلط پڑھائی، تو کیا امید ہے کہ نماز پڑھا جائے؟ میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں، آپ کے امیر صاحب نے فیصلہ کیا، آپ کی رائے کے خلاف ہوا، آپ باہر جا کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ امیر صاحب نے فیصلہ غلط کر دیا۔ ہم کہتے ہیں مشورے رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے، رائے دینے کی جگہ مشورہ ہے، اور جو فیصلہ ہوتا ہے وہ 100 رائے کو ایک بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری رائے کوئی تھی نہیں، تو نہیں تھی کیا بات ہے؟ آپ کی رائے اگر یہ نہیں تھی تو کوئی بات نہیں۔ یہ بات کہاں سے نکل آئی اس میں شریعت میں کہ سب کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو؟ یہ تو ناممکن بات ہے، یہ تو ناممکن بات ہے، وہ تو سجت کے زمانے میں ناممکن ہو گیا تھا۔ سب کی رائے ایک تھی، ابو بکر، حضرت عمر کے، عثمان کے، علی کے، انصار مہاجرین، سب کی رائے ایک تھی، سب کی 100% رائے ایک طرف تھی کہ اس وقت جماعت میں نکلے، اور وہ اس کی رائے ایک طرف تنہا نہیں رہا، جماعت نکلنی ہے۔ آپ کی رائے آ گئی، سب کی میرا فیصلہ ہی ہے، تو کہہ سکتا ہے کیا ہماری رائے سے مطابق فیصلہ نہیں ہوا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اکثریت کی رائے یہی، اکثریت کی رائے کا فیصلہ کر دینا یہ تو الیکشن کا اور سیاست کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ یہ ہے۔ اسلام نے تو اطاعت کو اس درجے تک پہنچایا ہے کہ اگر امیر کا فیصلہ سارے مشورے والوں کی رائے کے خلاف ہو تبھی اطاعت آسانی میں لگتی ہے۔ بس اتنی بات ضرور ہے کہ امیر اللہ کے انکار کا حکم نہ کرے اور امیر نماز چھوڑنے کا حکم نہ کرے، پھر اطاعت نہیں ہے، بس یہ آخری حد ہے، یہ آخری حد ہے کہ اب یہاں اطاعت نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ادب بتایا مشورے کا، یہ آپ رائے مشورے میں رائے مشورے میں، اور مشورے کو کسی بھی حالت میں ترک نہ کریں۔ الگ مشورہ کرنے کے الگ مشورہ ہی سب سے بڑا اختلاف ہے۔ صرف ایک مسجد دونوں مانے جماعت نہیں ہو سکتی،
کیا وجہ ہے؟ امت کی اجتماعیت کی پیش نظر مسجد میں 2 جماعتیں نماز کی نہیں ہو سکتی. کیا شریر کی جلد کیوں کہ پھر تو نماز پھر بن جائے گا کہ آپ الگ پڑھ لو ہم الگ پڑھ لیں، یا جس کو جب موقع ہو آپ پڑھ لیں. کیا آپ کو سارے کام چھوڑ کر ایک ہی نماز ہوگی مسجد میں. میں کہتا ہوں ایک ہی مشورہ ہوگا، مشورے بھی دو نہیں. اس لیے فرمایا کہ مشورے میں اپنی رائے پیش کرو، یہ ہماری ہے. جو فیصلہ ہو جائے اس فیصلے کی تنفیذ میں اور اس کو عمل میں لانے کے لیے سب کے ساتھ شامل ہو. ہاں ہو سکتا ہے فیصلے کے بعد کسی کے دل میں اچھی رائے آ جائے. میں بہت کام کی بات کرتا ہوں. یہ کیا کرتا اگر کسی کے دل میں کوئی اچھی رائے آ جاتی ہے تو حدیث میں اس کا طریقہ بتایا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، اور امانت داری کا تقاضا کیا ہے. کہ فیصلے کے بعد اگر کسی کے دل میں کوئی اچھی رائے آتی ہے تو شیطانی راستہ تو یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، شیطانی راستہ تو یہ ہے کہ یہ اپنے رائے والے تیار کرے اور کیا کل کو مشورے میں سب مل کے رائے رکھیں گے. آپ بھی رائے رکھنا، آپ بھی رائے رکھنا، اور ہم کل کے فیصلے کو بدلوا لیں گے. اس طرح سے عملہ بکھر جاتا ہے اور ذہنی کیا کہنا چاہیے کہ ذہنی طور پر ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب یہ کریں کیا کریں. آپ سے بہت آپ بات کرتا ہوں. اگر آپ کے دن کوئی طرح آتی ہے تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی اچھی رائے کا کسی سے ذکر نہیں کرتے تھے، ورنہ اپنی رائے کا بہت تذکرہ کرنا کل کے فیصلے کو ختم کرنا ہے اور اس فیصلے کی تنفیذ میں ساتھیوں کو جو ہے کہتا ہوں کہ ساتھیوں کو کام سے معطل کر دینا ہے کہ بھائی یہ جنہیں کرنا ہے ان کی رائے ہے نہیں، جنہیں کرنا ہے ان کی رائے ہے نہیں، جنہیں کرنا ہے ان کی رائے بدل گئی. میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایسا کا محفوظ ہے کہ یہ کام دل سبین کی طرح ہے. بھاری چیز کسی گڑھے میں جا رہی ہے، اس کو نکالنا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے سب کی اجتماعی قوت ایک وقت ہی چاہیے. آپ بارش کو نکالتے ہیں، سب ایک آواز لگاتے ہیں، اس ایک آواز کے ساتھ زور لگاتے ہیں، بار آ جاتی ہے.